السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 18 کی تیسری لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 18 کی چوتھی لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 17 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18 کی چوتھی لائن کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا کلمہ ہے تو سین میم۔ اب دیکھیں اس کو جوڑ کر جیسے لکھا گیا ہے، تو پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑا زبر آ گیا، سین پہ مد ہے اور میم پہ بھی مد ہے اور مشدد بھی ہے، تشدید بھی آ گئی۔ اب اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ نیچے جس طرح سے اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، تو الف زبر تو، یہ حروف مدہ ہو گیا، سین یا نون میم، یہ کیا ہو گیا؟ سین یا زیر سی، یہ ہو گیا حروف مدہ، اور نون ساکن کے بعد آ گیا میم، مشدد بھی ہے، اور نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ حروف یرملون آ گیا۔ تو ادغام کا قاعدہ بھی یوز ہوگا، تو اس پہ غنہ بھی آئے گا، اور پھر آگے آگی مد، تو مد لازم پہ بھی ہم نے مدات کی مقدار کو پورا کرتے ہوئے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو پڑھتے ہیں تو سین میم۔ اب اس کے دیکھیں غور سے دیکھیں، تو پہ کھڑی حرکات ہے، ایک الف تک کھینچا، سین اور میم کے ساتھ ہم نے سین کو، سین کی آواز نہیں آئے گی، سین کے ساتھ میم کی آواز آئے گی، سین یا نون میم زیر سین، تو سین کو میم سے ملا کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہو گیا، اور میم مشدد ہے، پھر میم پہ میم کی مقدار کو، مدات کی مقدار کو پورا کرتے ہوئے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، تو سین میم، سین کی آواز نہیں آنی چاہیے، سین کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ سے اس کی بار بار پریکٹس کریں، بار بار اسی وجہ سے آپ کو پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سب اچھے سے سمجھ آ جائے اور پڑھنا بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ سمپل دیکھیں کلمہ اوپر کس طرح سے لکھا ہوا ہے، تو سین میم ملا کر لکھا گیا ہے، کھڑی حرکات ہیں، مد بھی ہیں اور مشدد بھی ہے میم، تو اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے اور باقی مدات کی مقدار کو بھی پورا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، لیکن جس طرح سے نیچے کھول کر بیان کیا گیا اسی انداز سے اس کو ہم نے ادائیگی کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو سین میم، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہے الف لام میم صاد، ٹھیک ہو گیا۔ الف خالی ہے، لام پہ مد ہے، میم پہ تشدید بھی آ گئی اور پھر مد آ گئی، پھر صاد ہے۔ جب ان کو کھول کر لکھا گیا نیچے، الف الگ سے، لام الگ سے، میم بھی اور صاد بھی، جب ان کو الگ الگ لکھا گیا، صاد الف دال کو میم یا میم بنا دیا، تو لام کو لام الف میم، تو میم ساکن، اب دیکھیں نیچے دیکھیں، الف خالی، الف کو سمپل پڑھا جائے گا، اللام پہ مد بھی آ گئی، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، ادغام میں شفی ہو جائے گا، پھر میم ساکن کے بعد صاد آ گیا، اظہار شفی ہو جائے گا، لیکن میم پہ مد کون سی آ گئی؟ مد لازم، صاد الف زبر صا اور دال، پھر یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مد لازم، تو ان کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، سانس اچھی طرح سے کھینچ لیں اور ساتھ ساتھ میرے پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ الف لام میم صاد۔ اب پیچھے والے میم پہ غنہ ہے، اگلے میم پہ غنہ نہیں ہوگا۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، الف لام میم صاد، صاد کلکلہ بھی ہو جائے گا، دال آخری کلکلہ کی آواز کے ساتھ اس کی آواز آئے گی، پیچھے والے میم ساکن کے بعد صاد آ گیا تو اس پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، اظہار ادغام میں
شفوی ہو گیا تو اس پہ غنہ آئے گا. اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. دوبارہ سے پڑھتی ہوں. الف لام میم صاد. ٹھیک ہو گیا. جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کے لیے آسانی ہوگی. نیکسٹ کلمہ ہے الف لام میم اللہ. اس کو ہم نے 2 طریقوں سے پہلے بھی بتایا میں نے آپ کو پیچھے کہ ایک وصل کی صورت میں وصل اور ایک وقف کی صورت میں. وصل ہوتا ہے ملانے کی صورت میں اور وقف ہوتا ہے وقفہ دینے کی صورت میں. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں طریقوں سے ہم اس کو پڑھیں گے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وصل کی صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ. یہ ہو گیا وصل. یعنی لام کے بعد ہم نے کیا کیا؟ لام الف میم اور پھر میم آ گیا. میم ساکن کے بعد میم آ گیا. ادغام میں شفوی ہو گیا. اس پہ غنہ بھی ہم نے کرنا ہے لیکن می پڑھا جائے گا. پھر الف لام میم اللہ جب وصل کریں گے. دوبارہ سے پڑھتی ہوں. الف لام میم اللہ. اب وقف کی صورت میں سنیں آپ. الف لام میم اللہ. اب ہم نے کیا کیا؟ وقف کر دیا. وقف کی صورت میں ہم رک کے ہم نے سانس کو ختم کر دیا. سانس اور آواز دونوں کو ختم کر کے پھر اللہ پڑھا. لیکن وصل کی صورت میں ہم نے ملا کر پڑھا. وقف کی صورت میں وقفہ اور وصل کی صورت میں ملانا. لیکن اس میں لام کی آواز کیا آ گئی؟ لام الف لام میم اللہ. لام پہ غنہ اور میم اللہ ہو گیا. اس میں ہم نے پورے 2 غنے کیے. یعنی میم ساکن کے بعد میم آ گیا. ادغام میں شفوی کا غنہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مد کی مقدار کو ہم نے پورا کر کے پڑھنا ہے. غنہ نہیں کیا، سوری، ایک غنہ تھا اور ایک مد تھی. ٹھیک ہو گیا. تو غنے کی مقدار کو بھی پورا کرنا ہے اور مد کی مقدار کو بھی ہم نے پورا کرتے ہوئے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے دھیان دینا ہے. کئی دفعہ بعض اوقات غلطی سے منہ سے نکل جاتا ہے. جیسے اب میں نے 2 غنے کہہ دیے. اس میں الف لام میم ہے لیکن اس میں 2 غنے نہیں تھے. ایک ہی غنہ تھا میم ساکن کے بعد میم. ادغام میں شفوی کا غنہ اور پھر مد کی مقدار کو پورا کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ کلمہ ہے کاف ہا یا عین صاد. اب کاف پہ دیکھیں مد ہے. ہا پہ کھڑی حرکات ہے. یا پہ بھی کھڑی حرکات ہے. عین پہ بھی مد ہے اور صاد پہ بھی مد ہے. لیکن نیچے دیکھیں اس کو جس طرح سے کھول کر بیان کیا گیا ہے. اب کاف الف فا اور ہا الف زبر ہا یا الف زبر یا. یہ ہو گیا حروف مدہ. ٹھیک ہو گیا. عین یا نون کیا ہو جائے گا؟ یہ اس پہ مد لین لازم ہو جائے گا کیونکہ مد لین لازم یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو یا لین ہو جائے گا اور پھر نون ساکن آ گیا. اب نون ساکن کو کیا کریں گے؟ نون ساکن کے پاس صاد آ گیا تو یہ ہو جائے گا اخفا کا غنہ. یہاں پہ اخفا کا غنہ کر کے ہم نے پڑھنا ہے. پیچھے مد کی مقدار کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. تو آگے نیکسٹ پھر مد لازم ہوگی. ٹھیک ہے. پہلے والے پہ بھی کاف پہ بھی کون سی ہوگی؟ مد لازم. اور پھر عین پہ مد عین یا زبر یہ ہوگی مد لین لازم. اور نون ساکن کا صاد اخفا کا غنہ اور آگے پھر مد لازم. تو ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے مد کی مقدار کو دھیان میں رکھتے ہوئے پورا کرنا ہے کہ کون سی مد آئی ہے تو اس کی مقدار کو پورا کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے. سانس گہرا کھینچ لیں. جب سانس گہرا کھینچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ادائیگی آسانی سے ہو جائے گی. چلیے پڑھتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. اب آپ نے غور کیا عین کے نون پہ ہم نے اخفا کا غنہ کیا تو اس کو ایک غنے کی مقدار کو ایک لفظ تک کھینچ کر پڑھنا ہے اور پیچھے مد کی مقدار کو بھی پورا کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. تو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. گہرا سانس کھینچیں اور پھر باہر اس کو ادائیگی کریں کیونکہ جب گٹھا پڑھیں گے تو ہم ادائیگی پھر مشکل ہو جائے گی. تو آپ نے گہرا سانس لے لینا ہے اور پھر آواز نکالنی ہے. کاف ہا یا عین صاد. پیارے بچوں اور ناظرین یہ تھا ہجے کے ساتھ. اب میں انشاءاللہ رواں پڑھتی ہوں تو آپ سب نے توجہ سے وہ بھی سننے. تو پڑھتے ہیں. تو سین میم الف لام
صاد الف لام میم اللہ. وقف کی صورت میں پڑھا، اب وصل کی صورت میں الف لام میم اللہ. نیکسٹ ہے کاف ہا یا عین صاد. پیارے بچوں اور ناظرین، اس طرح سے ہمارا سبق نمبر 18 ہو گیا مکمل، جو کہ حروف مقطعات کے بارے میں تھا. آپ نے توجہ سے، دھیان سے اور بار بار پریکٹس کرنے سے اس کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آ جائے اور اچھے انداز سے پڑھنا بھی آ جائے. جب تک آپ اچھے انداز سے سنیں گی نہیں، اچھے انداز سے پڑھ نہیں سکیں گے. اچھے انداز سے سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کی پریکٹس کریں اور پھر اس کو اچھے انداز سے قرآن پاک کی روانی کے ساتھ پڑھیں. یعنی قرآن پاک کو ہم نے رواں پڑھنا ہے تو یہ رواں ہی ہم نے پڑھنے ہیں اور اسی طرح سے ان کی ادائیگی کرنی ہے. حروف مقطعات اسی طرح لکھے جائیں گے قرآن پاک میں، تو آپ نے اس کی پریکٹس اسی انداز سے کرنی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. توجہ اور دھیان سے بار بار پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ تھی ہمارا آج کا سبق. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.